رہا اس نے مجھ تک نظر نہ کی پڑھنا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اگر کوئی مومن کہے گا اپنی زبان سے کہ میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ زبان کو حکم دے گا کہ تو گواہی پیش کر. کیا تم سے قرآن کو پڑھا گیا کہ زبان گواہی دے گی کہ پروردگار میں سے قرآن نہیں پڑھا میں نے تو نہیں. یہ ہاتھ گواہ دیں گے پروردگار میں نے تو قرآن کو نہیں اٹھایا کھولا ہی. یہ آنکھ گواہی دے گی پروردگار نے دیکھا نہیں. اس پر کیا کرے؟ قیامت میں تمام انسان کے لیے لوگ اپنے ادا اٹھانے ہاتھ آنکھ کان آنکھ زبان ذہن دل و دماغ یہ تمام چیزیں گواہی دے گی اللہ کے ساتھ. تو قرآن کو خالی تعویذ کے لیے نہ رکھیے, شو کے لیے نہ رکھیے. قرآن پڑھیے, قرآن پڑھنے سے مصیبتیں حل ہوتی ہے, قرآن سے مصیبت حل کیجیے. اب پورا قرآن پڑھ کر پورا قرآن گلے میں لٹکا دیجیے, پورا قرآن کھول کر پیجیے, کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن صرف آپ کی نظروں کے سامنے ہے, کیوں پیچھے اتر جا رہا ہے, دل میں نہیں اتر رہا. قرآن کو دل میں اتاریے. ہمیشہ یہ دعا ہر مومن اور مومنات کی ہے, صراط مستقیم پروردگار ہدایت کر. جو ہدایت کے نہیں ہے ان کو ہدایت عطا کر, اور جو ہدایت پر آ گئے ہیں ان کو ہدایت پر باقی رکھ. ہدایت پر ان کو باقی رکھ اور اس وقت تک جب تک ان کی حیات ہے, اس وقت تک. یہ نہیں کہ 1-2 گھنٹہ, 1 دن, 2 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, سال, 2 سال باقی رکھ. نہیں, جب تک وہ دنیا میں ہے اس وقت تک ان کو صراط مستقیم ہدایت سے باقی رکھنا, اور ہدایت کی تلاش بھی کرتے رہے, نئے نئے ہدایت کی تلاش کرتے رہے. اس سورے کی آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس بات کی طرف وضاحت کرتی ہے, روشن نشانی ہے. صراط مستقیم سے مطلب ان لوگوں کی راہ جس پر نعمات الہیہ سے نوازے گئے. صراط مستقیم کون؟ جس پر نعمت نازل کی گئی. ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرنا پروردگار, تمام مومنین اور مومنات کو ایسے لوگوں میں شامل کر کہ جن کی طرف اللہ نے اپنی تمام نعمت کو مکمل کر. ایسے دلوں میں ہمیں شامل کر جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہے اور نازل ہوتی رہے گی, اور جن سے روکے رکھے. ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا جو گمراہ مغضوب ہے. ہمیں گمراہی کے راستے پر بالکل نہ لینا. ایسے لوگوں کی طرف ہمیں نہ لے جانا جو گمراہ ہیں, جن پر عذاب الہی نازل ہوتا رہا, جو گمراہ کیے گئے. جب انسان گمراہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی پوری ہدایت کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ مکمل ہدایت. اس کے باوجود بھی لوگوں کے آنکھوں پر پردے پڑے, کانوں پر پردے پڑے, ذہنوں پر پردے پڑے, زبانوں پر پردے پڑے, آیت کو دیکھ نہیں رہے, سن نہیں رہے, اس پر غور نہیں پڑ رہے, تو اللہ تعالیٰ کو ان کے کانوں پر, دلوں پر, آنکھوں پر, ذہن پر مہر لگا دیتا ہے. پھر آپ کتنی ہدایت کرے وہ انسان ہدایت پا نہیں سکتا. جب اللہ مہر کر دیتا ہے تو وہ کوئی چیز اس کو ہدایت پہ لا نہیں سکتی, اور وہ قیامت میں جہالت میں کی حالت میں اندھا اٹھایا جائے گا. چاہے وہ منہ سے کلمہ پڑھتا ہو, چاہے لا الہ الا اللہ کہتا ہو, چاہے محمد رسول اللہ کہتا ہو, مگر قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, قرآن کے آگے غور نہیں کر رہا, اس پہ عمل نہیں کر رہا, تو پھر وہ جہالت کی موت پڑے گا. اور جہالت کی حالت میں ہی وہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. تو ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا پڑے. ہمیں ایلیویٹ سے وابستہ رکھنا, اور ایلیویٹ کی وسیلے سے, ایلیویٹ کے فضائل و مناقب سے ہمیں ہدایت عطا کرنا. تو سورہ حمد 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ثنا کا
حصہ اور بندے کی حاجات اور ضرورت کا حصہ. اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا. میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرا بندہ مجھ سے حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے. جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو میرے بندے نے میرا نام لیا, میرے نام کے ساتھ کام کی شروعات کی, میرے نام سے کام کو آغاز کیا, تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے ہر کام کو انجام آخر تک پہنچاؤں. جب بسم اللہ پڑھتے ہیں, اور بسم اللہ تمام سوروں میں جہاں جس سورے کے اوپر بسم اللہ ہے وہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے, الگ نہیں ہے. سورہ حمد کی قرآن کی پہلی سورہ جو سورے کا جز ہے بسم اللہ ہے, پہلی بسم اللہ. اگر سورہ حمد کا جز ہے تو ہر سورے کی بسم اللہ اس کا جز ہے, اس سے الگ نہیں. اور امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق, آپ کے قول کے مطابق, جس نے نماز میں سورہ حمد پڑھی اور بسم اللہ نہ پڑھی وہ شیطان صفت ہے کہ اس نے بسم اللہ کو الگ کر دیا. مطلب کیا ہوا کہ اس نے علی کو قائم نہیں کیا, کیونکہ علی نے کہا, علی نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, تو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, تو سورہ بسم اللہ میں جو بسم اللہ میں ہے وہ بار بسم اللہ میں ہے, اور میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کے نیچے ہے. یہ ہے علی کی ولایت. تو بسم اللہ علی کی ولایت کو ظاہر کرتا ہے. جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اور بغیر بسم اللہ کے سورہ شروع کر دی تو اس نے علی کو قائم نہیں کیا, علی کی ولایت کو نہ مانا, علی کی نافرمانی کی. تو ثابت ہوا کہ جس دین میں علی نہیں وہ دین نہیں, جس دین اسلام میں علی نہیں وہ اسلام نہیں, جس نماز میں علی نہیں وہ نماز نہیں. تو ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ. ہر نماز میں چاہے کیسی نماز ہو, آپ سورہ حمد کی تاکید کیے تو اسی لیے پروردگار نے ہر نماز میں 5 نماز کی, اور جتنی بھی نفل نماز ہے, جتنی تطوع کی نماز ہے, ان تمام کو ہے. جیسی بھی نماز ہو, سنت کی ہو, نفل ہو, تطوع ہو, واجب نماز ہو, نماز جنازہ بھی ہو, جس بھی نماز, ہر نماز میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. بغیر بسم اللہ کوئی سورہ نہیں پڑھ جائے گی. ہر نماز میں سورہ حمد, اگر سورہ حمد کو نہ پڑھا جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, وہ نماز باطل ہو جائے گی. دوسری کوئی سورہ بھول جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی, باطل نہیں ہوگی. مگر سورہ حمد بھول جائے تو نماز واپس شروع سے پڑھنی پڑے گی. کہ سورہ حمد کی کتنی فضل, ہر نماز میں سورہ حمد پڑھنے کا, اور وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ. اگر آپ دوسری سورہ بھی پڑھیں تو بغیر بسم اللہ نہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھ کر ہر سورے کا آغاز کریں. بسم اللہ تو پروردگار نے اعلان کیا کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس نے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے. تو پھر پروردگار ہی اعلان کرتا ہے پھر میرا حق ہے, مجھ پر لازم ہے کہ اس بندے کے کام کو انجام آخر تک بخوبی پہنچاؤں. اللہ نے اب مجھ پر حق ہے. ہم تو سنا تو معلوم ہوا جو بھی نعمتیں اس کے پاس ہے وہ سب میری عطا کرتا ہے, لہذا ان کے تمام نعمتوں مسائل کو ان سے دور کرتا ہوں. ہم الحمدللہ سلام کرتے ہیں تو ہم نے تمام نعمتیں, یہ جو ہمارا وجود ہے, ہمارے خود کا وجود ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کوئی سوال کرے بھائی اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے, اللہ کو دیکھا نہیں ہے آپ نے, کیا دلیل ہے, کیا دیکھ ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں؟ تو پوری کائنات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.